الرحیم ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف ماندانہ رویہ بدستور جاری ہے اور اب اسرائیل اور بھارت کا اتحاد اور ان کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ہم آج بات کریں گے ایک وسیع اور معطر مواقع کی جو روس کی طرف سے اس خطے کے ممالک کو پاکستان اور افغانستان کے ذریعے فراہم کیا جانے والا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور آج ہم ان دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ بھارت کی طرف سے جو ایک رویہ پاکستان کے خلاف اختیار کیا گیا ہے، آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں غزہ کی طرح کے آپریشن کے لیے تربیت کے لیے اسرائیلی اہلکار منگوا لیے ہیں۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا اور اب اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی سازوسامان سے لیس ہیں۔ ان کی سری نگر آمد انتہائی تشویشناک ہے اور یہ پاکستان کے خلاف مہم جوئی اور سہولت کاری قرار دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں جنگی جنون میں پاگل پن حد تک یہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق جموں جیل میں غیر قانونی اور جبری طور پر حراست میں رکھے گئے 2 سے 3 پاکستانی شہریوں کے جیل سے غائب کر دیا گیا۔ ان غیر قانونی طور پر حراست میں لیے جانے والے پاکستانیوں کو کسی بھی مضموم کارروائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی فوج و پولیس پہلے سے بھی متعدد بار فیک انکاؤنٹر کرنے کی وجہ سے بدنام زمانہ ہے۔ ناظرین، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان قیدیوں سے تو یا کوئی اپنی مرضی کا بیان اگلوایا جائے یا ان کے ساتھ پولیس مقابلہ شو کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ درانداز تھے، یہ پاکستانی تھے، ان کو ہم نے، حالانکہ یہ پہلے سے وہاں پہ غیر قانونی طور پر قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھارت نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے ڈرامے کیے تھے جو بعد میں تشت اذبام ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ بھارت میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو بی جے پی بالخصوص پاکستان سے نفرت اور مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنا لیتی ہے۔ اب چونکہ بہار کے الیکشن سر پر ہیں تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھی ڈرامہ کھیلا۔ یہ ڈرامہ بہت جلد بے نقاب ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ اب جس کی FIR کی جزیات آ رہی ہیں کہ 2:20 پہ حملہ ہوتا ہے، 2:20 پہ حملہ ہوتا ہے اور 2:30 پہ جا کے وہاں پہ FIR بھی درج ہو جاتی ہے اور خود FIR میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جی 30 منٹ تک حملہ آور فائرنگ کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی حملہ آور فائرنگ کر رہے تھے اور FIR درج ہو گئی۔ تو یہ وہ بکھلاہٹ ہے جو بھارت کی طرف عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ جب الیکشن کے دنوں میں اب پاکستان مخالف ایجنڈا مودی کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے تاکہ وہ الیکشن جیت کر دکھائیں، اور اس سلسلے میں جو ہندوستان کا میڈیا ہے، انتہائی گھنونا کردار، انتہائی مکروہ چہرہ، وہاں پہ جو جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف، تو سن کے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میڈیا پہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے والا بھارت اپنے آپ کو مہذب کیسے کہلواتا ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستانی کو تو نہیں لیکن اپنی قوم کو ڈپریس کر رہا ہے، ڈپریشن کا شکار بنا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، خوفزدہ کر رہا ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایٹم بم کی دھمکی دے دی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے طیارے بھارتی سرحدات پہ پہنچا دیے۔ بھی پاکستان نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا اور آپ لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بزدلی، یہ ہوتی ہے بدبختی، اور یہ آج بات پھر ثابت ہو گئی ہے کہ 2 قومی نظریہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ جو بات کی گئی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، آج پھر ثابت ہو گئی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے اس ڈرامے کے بعد نہ صرف بھارتی مقبوضہ کشمیری مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے بلکہ خود بھارت کے اندر بھارتی مسلمانوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک متنازع قانون اوقاف کے حوالے سے جو منظور کیا گیا ہے، اس پہ اسد الدین اویسی کے آنسو نے بہت کچھ داستان بیان کر دی، اور یہ آنسو مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر پہ بہانے چاہیے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا، اور آج اس اکھنڈ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے قائد اعظم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، اس تمام تر صورتحال کے علاوہ جب ہم افغانستان کا معاملہ دیکھتے ہیں، افغان مہاجرین کی وطن واپسی بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ہی جو ایک اہم خبر آئی ہے، ایک اہم چیز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے روس نے افغانستان کے حکمرانوں کو، یعنی طالبان کو، دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہاں پہ ایک اکنامک زون
کا خواب ہے جو روس نے دیکھا ہے اور جس کی تشکیل کے لیے وہ سرگرم عمل ہے۔ روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اس علاقے میں، اس خطے میں امن کے لیے طالبان کی کوششوں کو سراہا۔ روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اورچوک نے بڑا اہم بیان دیا ہے اور اس بیان کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے لیے کتنے فائدے پوشیدہ ہیں اور کتنے چانسز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس کا یہ اقدام، یعنی جو طالبان کو انہوں نے دہشت گردوں کی فہرست سے نکالا ہے، وسطی ایشیا اور عالمی سطح پر طالبان کے حوالے سے پالیسیاں بدلنے کا دروازہ کھولنے سمیت روس کے لیے براستہ افغانستان، بھارت اور پاکستان کے بازاروں تک رسائی کے لیے لاجسٹک راہداریوں کو مضبوط کرے گا۔ اس سے روس اور افغانستان کے درمیان دو طرف اقتصادی، سیکیورٹی، سفارتی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ روسی نائب وزیر اعظم کا یہ بیان اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ روس افغانستان کو ایک اہم ٹرانزٹ ہب کے طور پر دیکھتے ہوئے یوریشیا سے جنوبی ایشیا یعنی بھارت اور پاکستان تک مال برداری کے راستوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جس سے نہ صرف روسی برآمدات کو تیز تر اور سستی رسائی ملے گی بلکہ افغانستان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک افغان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کہ روس کو اپنی تجارت کے پھیلاؤ کے لیے بنیادی مشکل اور متعدد تجارتی گزرگاہوں کی ہے۔ متعدد تجارتی گزرگاہوں سے مراد وہ مختلف النوعیت شپ، ریلوے، سڑک ٹرانسپورٹ روٹس ہیں جو طویل فاصلے پر اشیاء کی نقل و حمل کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ روایتی سمندری راستوں کے متبادل استعمال ہو کر وقت و لاگت کے اخراجات کم کر سکے۔ اس تناظر میں اشخاباد معاہدہ ایک کثیر الجہتی ٹرانزٹ پورٹ معاہدہ ہے جس میں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، بھارت، پاکستان اور عمان شامل ہیں۔ اس کا مقصد وسطی ایشیا کو خلیج فارس کی بندرگاہوں سے ملانا ہے۔ اشخاباد معاہدے کے تحت بنائے جانے والے ٹرانزٹ کوریڈور کے کلیدی حصے یعنی قازقستان، ترکمانستان، ایران ریلوے 677 کلومیٹر مشتمل ہے اور ترکمانستان کے سرحدی پل تورغندی یعنی پہلے ہی مکمل فعال ہیں، جبکہ اشخاباد ترکمان آباد شاہراہ کے دو حصے بھی اکتوبر 21 اور اپریل 24 میں کھل چکے ہیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور INSTC ایک 7200 کلومیٹر طویل کوریڈور ہے جو ماسکو سے ممبئی تک شپ، ریل اور سڑک کے راستے مال پہنچاتا ہے۔ یہ راستہ مشہور سمندری روٹ سوئس کینال کے مقابلے میں 30% سستا اور 40% تیز قرار پایا ہے۔ روس نے اشخاباد معاہدے کو اپنے بین الاقوامی نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور یعنی یہ بالکل اس کو ہم سی پیک کہہ سکتے ہیں، روسی سی پیک کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے۔ اس میں سال 2023 میں ترکمانستان کی شمولیت کی منظوری دی گئی تھی جس نے اس روٹ کی ریلوے کو الیکٹریفائی کرنے میں تعاون کیا ہے، جبکہ 2025 ہی میں پاکستان تک اس روٹ پر کنٹینر ٹرینیں چلانے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں روسی نائب وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ یہ کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان اور افغانستان سے گزر کر پاکستان سے ملتا ہے، جس سے روس کو ایک کثیر آبادی والے ملک یعنی پاکستان کے بازاروں تک رسائی ملے گی۔ چونکہ تجارت کو پھیلاؤ اور متوقع مالی نفع کے لیے انسانی ضرورت کی اشیاء کی سپلائی بنیادی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے روس کے لیے جنوبی ایشیا کے حوالے سے ترقی پذیر بھارت اور پاکستان اہم ہیں۔ بھارت اور پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں شامل ہیں جہاں توانائی، زرعی، صنعتی سامان کی بہت مانگ ہے، اس لیے ان کی اہمیت سب پہ واضح ہے۔ اب یہ ایک نیا کوریڈور جو بن رہا ہے، ناظرین اس پہ کبھی ایک ڈیٹیلز پروگرام کریں گے، لیکن یہ ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف سی پیک ہے، ایک دوسری طرف روس ایک کوریڈور بنا رہے ممبئی تک، جس کے لیے افغانستان اور پاکستان ناگزیر ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے لیے کئی مواقع ہیں خوشحالی کی ترقی کے۔ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں ہمیں ملیں۔ اس حوالے سے جلدی ہم ایک اور ولاگ میں تازہ ترین صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ خدا حافظ۔